اللہ کے فضل و کرم سے یہ اتنا بڑا تماچا پڑا ہے اس کے منہ کے اوپر. اب آپ اس کی خباثت کی انتہا دیکھیں. میں ایک ویڈیو آج میری نظر سے گزری اس کی، یعنی کہ اس کا کہنے کا مطلب وہ پاک نہیں ہے. آپ ان کو پاک نہیں کہہ سکتے. پاک صرف اہل بیت جو ہیں وہ پاک ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عورتوں سے شادی کریں گے جو کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ پاک نہیں ہوں گی. کی ماں مان رہا ہے، اس کا مطلب تو تم اپنی ماں کو بھی پاک نہیں سمجھتا ہوگا. پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اہل تشیع نہیں آتے تو چلو بتا دو. امت کی ماں اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ پاک نہیں ہے. قید بھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ہے نا. اور ماں کو تم کہہ رہے ہو کہ وہ پاک نہیں ہے، یعنی کہ مطہرات ہیں ہی نہیں. یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں سے شادی کی ہیں جو کہ مطہرات ہی نہیں ہیں. بڑا بہتان جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگا رہا ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ. جو مطہرات ہیں قرآن نے انہیں مطہر نہیں. ہاں مطہر صرف اہل بیت علیہ پھر کیا ہے؟ السلام. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم. حسن اللہ یاری کے حوالے سے، اس دجالی فتنے کے حوالے سے میں کافی ساری ویڈیوز جو ہے وہ بنا چکا ہوں، اور اس میں اس کے دو تین تو بڑے یعنی کہ صاف جھوٹ جو ہیں وہ یعنی کہ ایکسپوز کر چکا ہوں. اور میں نے تو بلکہ چیلنج دیا تھا کہ اگر یہ کوئی اس کا جواب دے سکتا ہے یا اللہ یاری خود اس کو پروف کر سکتا ہے کہ یہ جو اس نے کہا ہے، جس بکس کے یہ ریفرنس دے رہا ہے، وہ جو بک ہے وہ یہ بتاتا تو یہ ہے نا کہ سنی بک ہے، اور وہ ہوتی بیسیکلی اہل تشیعوں کی اپنی بک ہے. میں نے تو چیلنج کیا تھا کہ کوئی ہو جو کہ مجھے جھوٹا ثابت کرے. تو الحمدللہ اس دفعہ تو کمنٹ بھی نہیں آئے نا، نیچے آنے بھی نہیں ہے. مجھے پتا ہے جھوٹا ثابت کیسے کریں گے. اللہ کے فضل و کرم سے یہ اتنا بڑا تماچا پڑا ہے اس کے منہ کے اوپر کہ اس کو میرے حساب سے سمجھ جانا چاہیے کہ تو اور عوام کو گمراہ نہیں کر سکتا. ویسے بھی میں انشاءاللہ عزوجل تیرے پیچھے ہوں بھائی. انشاءاللہ عزوجل تجھے مکمل ایکسپوز کر کے ہٹوں گا جس طرح تو امت کو گمراہ کر رہا. اب آپ اس کی خباثت کی انتہا دیکھیں. میں ایک ویڈیو آج میری نظر سے گزری اس کی، اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ تو جس طریقے سے اس نے آج میں نے وہ ویڈیو دیکھی، اور اس ویڈیو کے اندر جس طریقے سے اس نے یعنی کہ میں فوٹیج ابھی چلے گی، بلکہ آپ یہ پہلے فوٹیج دیکھ لیں پھر تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا. یہ دیکھ لیں آپ پہلے نا. حضور کی جو ازواج مطہرات ہیں قرآن نے انہیں مطہر نہیں. ہاں مطہر صرف اہل بیت علیہ پھر کیا ہے؟ ازواج ہیں. ازواج مطہر نہیں. ازواج مطہرات مطہرات نہیں ہے بھائی. مطہرات ایک حدیث دکھاؤ، ایک حدیث لے کے دکھاؤ نا. کثیر ان کے شان میں ہے. ایک روایت لے کے آؤ، ایک دکھاؤ، پھر کہہ دو مطہرات. ایسے زبردستی مطہر. قرآن کے اندر جو مومنین کی جو مائیں ہیں اور حضور کی جو وائف ہیں وہ امت کی مائیں ہیں. یہ اور بات ہے. مطہر اور ہے امہات المؤمنین. ہم مانتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں، یہ بالکل صحیح ہے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ امت کے مائیں ہیں، امت کے مائیں ہیں، مگر یہ کہ ان کو بعد میں طلاق مل جائے تو وہ امت کے مائیں ہیں. ہم اس کو بالکل مانتے ہیں. لیکن آپ کہتے ہیں مطہرات. ان دونوں میں بڑا فرق ہے. مطہر اہل بیت علیہ السلام. جو عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے نکاح کی ہے وہ امت کی مائیں ہیں، بشرطے کہ بعد میں ان کو طلاق نہ ہوئی ہو یا بشرطے کہ بعد میں وہ مرتد نہ ہوئی ہو. تو بلا شک بلا ریب امت کی مائیں. اور امیر المؤمنین علیہ السلام سے لڑنا، جہاد، ان کے خلاف قتال کرنا، یہ ارتداد ہے بھائی. تو اب آپ نے دیکھا، میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے حوالے سے نا، کہ اب آپ دیکھیں کہ یہ وہ گرا ہوا انسان ہے، یہ وہ گرا ہوا انسان ہے کہ جو تعصب پسندی میں اتنا آگے نکل گیا، جو اتنا آگے نکل گیا کہ اپنے منہ سے اقرار کر رہا ہے. آپ نے ویڈیو دیکھی کہ ایک بندہ سوال پوچھتا ہے کہ یہ جو ازواج مطہرات ہیں، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں، ٹھیک ہے. ابھی وہ جب یہ الفاظ بول رہا ہوتا تو اپنے منہ سے کہہ رہا ہے مطہرات نہیں ہیں، مطہر نہیں ہے. مطہر کا مطلب ہوتا ہے بیسیکلی پاک، ٹھیک ہے. تو یعنی کہ اس کا کہنے کا مطلب وہ پاک نہیں ہے. آپ ان کو پاک نہیں کہہ سکتے. پاک صرف اہل بیت جو ہیں وہ پاک ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ آپ نے خود ویڈیو سنی ہے. میں کوئی آپ کو یہ نہیں ہے کوئی مطلب میں نے کو اپنی طرف سے بتائی ہے. اس نے اپنے منہ سے اس چیز کا اقرار کیا کہ یعنی کہ وہ پاک نہیں ہے. اچھا، پھر ساتھ مان رہا ہے کہ وہ نبی کی بیوی ہیں. ہاں، ہم یہ مانتے ہیں. یار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عورتوں سے شادی کریں گے جو کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ پاک نہیں ہوں گی؟ چھوڑ دیں آپ اس چیز کو کہ اس کا ذکر کہاں ہے. اچھا جی، پھر آگے کہتا ہے کوئی دلیل لے آؤ، کوئی آیت لے آؤ، کوئی ایسی چیز لے آؤ. یار تو ہر بات پہ جو تم دلیل مانگتے ہو، ایک بات کر رہا ہوں، دلیل مانگتے ہو
تمہیں تو سننے والے حیران ہوں میں تو ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ امت کی ماں مان رہا ہے، اس کا مطلب تو تم اپنی ماں کو بھی پاک نہیں سمجھتا ہوگا نا. یہ کوئی غصہ نہیں نکال رہا بھائی، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ یہ اپنی ماں کو بھی، کوئی اپنی ماں کے بارے میں بھی ایسے کہتا ہے. امت کی ماں کیا مطلب ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تو پھر تم لوگ بھی آتے ہو. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اہل تشیع نہیں آتے تو چلو بتا دو. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اہل تشیع آتے ہیں تو پھر وہ ان کی بھی مائیں ہوئی نا، ان پہ تو آپ لوگ کیچڑ اچھاڑتے ہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ. ٹھیک ہے، اور اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پاک ہی نہیں ہے. لازمی سی بات ہے یہ اپنی والدہ کے بارے میں بھی ایسا سوچتا ہوگا جو دوسروں کی والدہوں کے بارے میں، نعوذ باللہ دوسروں کی والدہ تو چلو پتہ نہیں کیا سوچتا ہے کیا نہیں سوچتا، لیکن امت کی ماں اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ پاک نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں کہ اس انسان کی خباثت، آپ دیکھیں کہ یہ کس طرح یعنی کہ آپ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. عقل پہ پردے پڑے ہوئے ہیں یار، آپ لوگ کیوں نہیں اس کی باتوں کی طرف دھیان دیتے؟ یار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں، عام کسی عورت کی بات نہیں ہو رہی. چلو جی میں کہتا ہوں کہ کسی پہ بندہ کہہ دیتا ہے کہ یہ عورت جو ہے یہ اس کو آپ مطہرہ نہیں کہہ سکتے. یار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ دیکھیں کہ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ مطہرات نہیں ہیں، ان کو ہم پاک نہیں کہہ سکتے. مطہرات جو ہیں صرف اہل بیت، اور اہل بیت بھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ہے نا. تو یار مطلب کس انداز میں آپ یہ انسان یعنی کہ میرے سمجھ سے باہر ہے. اس کا دوگلا پن، اس کا دوگلا پن آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا. ایک طرف ماں بھی کہہ رہا ہے، دوسری طرف کہہ رہا ہے یہ پاک نہیں ہے. ہاں کہتا ہم مانتے ہیں یہ امت کی ماں ہے، امت کی مائیں ہیں، ہم مانتے ہیں یہ نبی کی جو بیویاں ہیں یہ مائیں ہیں. اور ماں کو تم کہہ رہے ہو کہ وہ پاک نہیں ہے، یعنی کہ مطہرات ہیں ہی نہیں. یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں سے شادی کی ہیں جو کہ مطہرات ہی نہیں ہیں. یعنی کہ کتنا بڑا بہتان جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگا رہا ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ. یار تم انسان ہو، جانور ہو. میرے حساب سے اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، بچے کو اس بات کو سمجھ جانا چاہیے، اس کو سمجھ ہونی چاہیے کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں، کہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں، کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں. تمہارے منہ میں جو آتا ہے تم بول دیتے ہو. ٹھیک ہے تم لوگ غلادت لاتے ہو، نعوذ باللہ معاذ اللہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور معاذ اللہ بہت یعنی کہ تم لوگ نا یعنی کہ باتیں کرتے ہو اور سب کچھ کرتے ہو. چھوڑ دو ان چیزوں کو. ایک طرف آپ کہہ رہے ہو وہ امت کی مائیں ہیں، دوسری طرف آپ جو غلادت لا رہے ہو، آپ کہہ رہے ہو کہ وہ مطہرہ نہیں کہہ سکتے آپ ان کو. مطہرات صرف اہل بیت ہیں. میں تو 36 دفعہ بتا چکا ہوں بھائی، اہل جو ہوتا ہے وہ اہل، یہ جو آپ اہل بیت کرتے رہتے ہیں، آپ کہیں بھی اس کا ترجمہ کر لیں، اہل بیت ہمیشہ گھر والے ہوتے ہیں. اور گھر والے کون ہوتے ہیں؟ جو آپ کے بیوی بچے ہوتے ہیں. آپ لوگوں نے تو گمراہی کی نا انتہا یعنی کہ پار کر چکے ہیں نا. اور خاص طور پہ یہ دجالی فتنہ، یعنی کہ مجھے تو سمجھ سے باہر ہے کہ اس کو لوگ سنتے ہیں اور پھر نیچے حسن اللہ یاری زندہ باد کہتے ہیں. بالکل وہ بھی آپ جیسے ہی ہوں گے بھائی، جیسے تو ہے ویسے ہی وہ تیری آگے جو تیرے فالوور ہیں وہ بھی ویسے ہی ہیں. تو کوئی غصہ نہیں نکال رہا. میں ایک انسان کہتے ہیں نا کہ کوئی انسان کسی کو کاٹ جائے نا پتہ چل جاتا ہے یہ وہ چیز ہے. ٹھیک ہے، تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، تم اتنے عرصے سے اپنے ہی لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو. چلو دوسروں کو تو تم کر ہی رہے ہو، اپنے ہی لوگوں کو گمراہ بھی کر رہے ہو، اور وہ بھی تمہیں عالم مانتے ہیں. استغفر اللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. بہرحال یہ ایک ویڈیو سامنے گزری تھی، میں نے کہا بھائی کا یہ بھی آپ کو ایک چہرہ دکھا دوں کہ اتنا یعنی کہ غلاظت سے بھرا ہوا چہرہ ہے کہ جو امت کی ماں بھی کہہ رہا ہے. یعنی کہ امت پہ تو تم بھی آتے ہو نا، تو اس کا مطلب تمہاری بھی ماں ہوئی، اور تم کہہ رہے ہو مطہرہ نہیں ہے، یعنی کہ وہ پاک نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ تمہاری اپنی ماں کے بارے میں بھی یہی خیال ہوگا. باقی واللہ عالم، جو تمہارے خیالات ہیں وہ تو ویسے ہی فتنوں والے اور دجالی ٹائپ تمہارے خیالات ہیں، میں ان کو تو ایلیبوریٹ نہیں کر سکتا. معزز ناظرین ضرور دیکھیں اس ویڈیو کو اور پلیز اس کو شیئر کریں. یہ لوگ یہ جو ہے باقاعدہ طور پہ آپ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو اس کا دوگلا پن دکھا رہا ہوں. اسی طرح یہ قرآن کے معاملے میں بھی دوگلا پن کرتا ہے، جو کہ میں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، میں نیچے لنک دوں گا ان کے. تو فی امان اللہ.